الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت عمرو بن جموح ایک صحابی ہے جو پیروں سے لنگڑے تھے، معذور تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور لڑائیوں میں بھی شریک ہوتے۔ ایک مرتبہ غزوہ احد میں حضرت عمرو بن جموح کو بھی لڑائی میں شریک ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ تم پیروں سے لنگڑے ہو، معذور ہو، چلنے میں دشواری ہوگی۔ کہنے لگے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے بیٹے تو جنت میں داخل ہوں اور میں رہ جاؤں۔ ابھارنے کے لیے اس وقت بیوی نے بھی کہا میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ تو جنگ سے بھاگ آیا۔ اس پر عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنے ہتھیاروں کو لیا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور کہا اللہم لا تردنی الی اہلہا، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹا۔ لا تردنی الی اہلہا، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹا، اہل و عیال کی طرف نہ لوٹا۔ اس کے بعد عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جنگ میں شریک ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ عمرو بن جموح جنگ کے اندر اکڑتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں، اپنی قوم مجھے منع کرتی ہے کہ میں معذور ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں لنگڑے پیروں سے جنت میں چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں معذور بنایا ہے، نہ جاؤ تو اس میں کیا حرج ہے۔ پھر اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت عمرو بن جموح اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے اندر اکڑتے ہوئے چلتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، اور پیچھے پیچھے ان کے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ باپ اور بیٹے دونوں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ان کی بیوی نے ان کو اونٹ پر لادا کہ مدینہ طیبہ میں مدفون کیا جائے۔ لانے کی بہت کوشش کی لیکن اونٹ بیٹھ گیا، اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ کو مارا، کو کوشش کی لیکن اونٹ نہیں اٹھا۔ اونٹ بڑی مشکل سے اگر اٹھتا تو احد کی طرف منہ کرتا، مدینے کی طرف اگر منہ کر دیتے وہ بیٹھ جاتا تھا۔ یہ بات جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی نے کہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے، اونٹ کو یہی حکم ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ عمرو بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی تھی اللہم لا تردنی الی اہلہا، اے اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائیے ہو۔ یعنی اب دیکھیں کہ ایک صحابی پیروں سے معذور، اپنی قوم کے لوگ منع کر رہے ہیں اور گھر کے لوگ بھی منع کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ تم معذور ہو، لیکن ان کی تمنا ہے میں جنت میں اپنے لنگڑے پیر سے چلوں۔ یہ کیسی تمنا ہے۔ واقعتاً ان لوگوں کا ایک ایک واقعہ اور ایک ایک ادا قابل غور، قابل تعریف اور اس لائق ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہاں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔